بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کی عبارت ہے: وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف، وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف۔ دو شعر پیش کیے تھے جس میں بتایا تھا کہ تمام حروف کا حق ہے کہ مبنی ہو، پھر مبنی میں 4 حالتیں ہو سکتی ہیں: سکون، فتحہ، ضمہ، کسرہ۔ بتایا تھا کہ سکون یہ اصل ہے اور ضمہ، فتحہ، کسرہ بعد میں آتے ہیں کسی عذر سے۔ چنانچہ عذر بتایا کہ اجتماع ساکنین لازم آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو فتحہ دے دیتے ہیں جیسے آئینہ، اور کسرہ دے دیتے ہیں جیسے امسی، اور ضمہ دے دیتے ہیں جیسے منذ۔ اور اس کی تشریح کرتے کرتے بتایا کہ کم، اضرب اور اجل ان پہ سکون ہوتا ہے۔ اور پھر آخر کی 2 سطروں میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری مثالوں سے یہ پتہ چل گیا کسرے اور ضمے پر کہ کسرے اور ضمے کے مبنی ہونا لا یکون فی الفعل، فعل میں نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کوئی فعل ہو اس پہ کسرہ آئے یا فعلی، ایسا نہیں کہیں آتا۔ کہیں آ رہا ہے اگر تو وہاں پہ یا وغیرہ حذف ہوگی، وہی تعلیل ہوئی ہوگی، یا فعلی اس طرح نہیں آتا۔ قامو نہیں آتا۔ ضمے پر مبنی ہونا ضربو ایسے نہیں آتا۔ ضربو جو صیغہ ہے وہ واو کی وجہ سے پھر ہے، نہیں تو پھر فعل میں مبنی کسرے اور ضمے پر فعل میں نہیں ہوتا، بل فی الاسم والحرف، بلکہ اسم میں ہوتا ہے اور حرف میں ہوتا ہے۔ اسم میں کسرہ آتا ہے اور ضمہ آتا ہے، اور اس فعل میں بل فی الاسم والحرف، اور حرف میں کسرہ آتا ہے اور ضمہ آتا ہے۔ وأن البناء على الفتح والسکون، اور فتحے پر مبنی ہونا یا سکون پر مبنی ہونا یکون فی الاسم والفعل والحرف، یہ اسم میں بھی ہوتا ہے، فعل میں بھی ہوتا ہے، حرف میں بھی ہوتا ہے۔ یہ جزیہ بتا دیا کہ مبنی پر فتحہ تینوں کلموں میں ہوتا ہے اور مبنی پر سکون تینوں کلموں میں ہوتا ہے۔ اب یہ 2 شعروں کی تشریح مکمل ہو گئی، پھر آگے شعر پیش کرتے ہیں: والرفع والنصب اجعلا اعرابا لاسم وفعل نحو لن اهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر۔ والرفع والنصب اجعلا، والنصب اجعلا اعرابا، رفع اور نصب کو تم اعراب بنا دو۔ رفع اور نصب کو اجعل، نون تاکید کا ہے، اجعلن، رفع اور نصب کو تم اعراب بنا دو۔ کس کا بنا دو اعراب؟ اسم کا اور فعل کا۔ اسم پر رفع آئے گا اور نصب آئے گا، فعل پر رفع آئے گا اور نصب آئے گا۔ نحو لن اہابا، جیسے کہ لن اہابا، ہرگز نہیں میں ڈروں گا۔ لن اہابا الف شیر کی وجہ سے آیا ہے اور اس کا نام اصطلاحاً ہے الف اشباع۔ والاسم قد خصص بالجر، اور اسم
خاص کیا گیا ہے جر کے ساتھ، یعنی اسم پر جر آتا ہے، فعل پہ جر نہیں آتا۔ والاسم قد خصص بالجر، اور اسم خاص کیا گیا ہے جر کے ساتھ، کما جیسا کہ قد خصص الفعل بأن ينجزم، کہ خاص کیا گیا ہے فعل کو اس کے ساتھ کہ جزم آئے، بأن ينجزم، کما قد خصص الفعل بأن ينجزم، جیسا کہ فعل کو خاص کیا گیا ہے اس کے ساتھ کہ اس پر جزم آئے۔ فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، تو رفع دیا کرو ضمے کے ساتھ اور نصب دیا کرو فتحے کے ساتھ، وانصبا نون تاکید خفیفہ، اور نصب دیا کرو فتحے کے ساتھ، وجر جر یجر سے جر جری جر اجر، چاروں اعراب آئے گا۔ وجر شیر کی وجہ سے جر پڑھ گیا، جرہ پڑھ سکتے ہیں۔ وجر قصرا، اور زیر دیا کرو کسرے کے ساتھ، کا ذکر اللہ عبدہ یسر، جیسے کہ اللہ کا ذکر کرنا، کا ذکر اللہ اپنے بندے کو، یسر بندے کو خوش کر دیتا ہے، بندے کو خوش کر دیتا ہے۔ تو ذکر اللہ کہ اللہ مجرور ہے، جر کسرہ کسرے کے ساتھ زیر دو، وانصبا فتحا عبدہ، یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، اس پہ نصب آیا ہے۔ یسر یہ پیش ہے، فرفع بضم ضمے کے ساتھ رفع دو۔ تو یہ کل 6 مصرے پیش کیے ہیں، اور 6 مصرے یعنی 3 شعر، ان تینوں آگے جو ہے ایک شعر اور ہے۔ وجزم بتسکین وغیر ما ذکر ینوب نحو جاء اخو بنی نمر، اور جزم دو سکون کے ساتھ، سکون لا کر، سکن یسکن تسکینا سکون لانا، وجزم بتسکین، اور جزم دو سکون کے دینے کے ساتھ، وغیر ما ذکر، اور جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ اعراب نائب ہوتا ہے، قائم مقام ہوتا ہے۔ نحو جاء اخو بنی نمر، جیسے کہ اس مثال میں بنو نمر کا بھائی آیا، تو اخو واو آ گیا، یہ جو ہے نائب ہے پیش کا، بنی یا آ گئی تو یہ نائب ہے کسرے کی، زیر کی۔ تو یہ 4 شعر ہو گئے، گویا کہ 4 دنی 8 مصروں میں اعراب کی قسموں کو ذکر کیا ہے۔ انواع الاعراب 4، اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ الرفع والنصب والجر والجزم، پہلی قسم ہے رفع، دوسرے کا نام ہے نصب، تیسری قسم ہے جر، اور چوتھی قسم ہے جزم۔ رفع، نصب، جر، جزم۔ فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال، رہی بات رفع اور نصب کی تو ان دونوں میں شریک ہیں اسماء اور افعال۔ رفع اور نصب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ رفع اسم پر بھی آتا ہے، فعل پر بھی آتا ہے، ایسے ہی نصب اسم پر بھی آتا ہے، فعل پر بھی آتا ہے۔ نحو زید یقوم، جیسے کہ زید یقوم، زید کھڑا ہے، تو زید اسم ہے، یقوم فعل ہے، زید اسم پر رفع آیا اور یقوم فعل پر رفع آیا، تو رفع 2 کو شامل ہو گیا، 2 میں مشترک ہو گیا، اسم میں اور فعل۔ وَإِنَّ زَيْدًا لَن يَقُومَ، اور بے شک زید ہرگز نہیں کھڑا ہوگا۔ یہ مثال دے دیا دوسری، زیدن یہ اسم ہے، اس پہ نصب ہے، یقوم فعل ہے، اس پہ نصب ہے، تو نصب یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔
یعنی زیدن اسم پر نصب ہے اور یقوم فعل پر نصب ہے، تو نصب نے اسم کو اور فعل کو دونوں کو شامل کر لیا، اسی کو کہتے ہیں دونوں کو مشترک ہے، اسم کو بھی اور فعل کو بھی۔ تو یہی مثال دے کر کے سمجھانا ہے کہ اما الرفع والنصب فیشترک فیہما الاسماء والافعال، رہی بات رفع اور نصب کی تو ان دونوں میں شریک ہے اسماء اور افعال۔ نحو زید یقوم، یہ مثال دے دیا کہ رفع اسم میں اور فعل میں دونوں میں آیا ہے، اور ان زیدا لن یقوم، اور بے شک زید ہرگز نہیں کھڑا ہوگا، یہ مثال دے دیا کہ نصب اسم میں بھی آیا ہے فعل میں بھی آیا ہے۔ وَأَمَّا الْجَرُّ فَيَخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ نَحْوُ بِزَيْدٍ، رہی بات زیر کی، یہ خاص ہے اسماء کے ساتھ، جیسے بزید، یعنی یہ بتایا کہ زیر جو ہے فعل پر نہیں آئے گا، اسم ہی پر آئے گا۔ بزید، لہذا کوئی بھی فعل ہو وہاں پہ زیر نہیں آئے گا، زیر اسم پر ہی آتا ہے۔ وَأَمَّا الْجَزْمُ فَيَخْتَصُّ بِالْأَفْعَالِ نَحْوُ لَمْ يَضْرِبْ، رہی بات جزم کی، سکون کی، تو یہ جزم افعال کے ساتھ خاص ہے۔ نحو لم یضرب، جیسے کہ لم یضرب، یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے، لم یضرب، لم پر بھی تو جزم آیا ہے، تو یہاں رفع نصب جر اور جزم بتانا ہے، یعنی جو کسی عامل سے آئے، اپنے سے نہیں، اس کی وضعی حالت کو نہیں بیان کرنا ہے، بلکہ عامل کی وجہ سے رفع نصب جر اور جزم جو آتا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ دیکھو عامل کی وجہ سے اسم ہی پر زیر آئے گا، اور عامل کی وجہ سے فعل ہی پر جزم آئے گا، عامل کی وجہ سے فعل پر ہی جزم آئے گا، عامل کی وجہ سے اسم پر جزم نہیں آئے گا۔ کوئی ایسا عامل نہیں ہوگا جو اسم کو کیا کر دے، مجزوم کر دے، جزم کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو عامل کی وجہ سے جو حرکتیں آتی ہیں اس کے بارے میں یہاں بتا رہے ہیں، ورنہ جو ہے جزم تو ہم حرف پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور کثرت فعل پر بھی ہم دیکھتے ہیں، تو اس کی وضعی حالت ہوگی، تو اس کی وجہ سے عامل آئے اور متاثر کر کے فعل کو کیا کرے، کسرہ دے دے، ایسا نہیں۔ والرفع يكون بالضمة، اور رفع ہوگا ضمے کے ساتھ، والرفع يكون بالضمة، اور رفع ہوگا ضمے کے ساتھ، یعنی حالت رفعی جو فاعلیت کی حالت ہوتی ہے، ابتدا کی حالت ہوتی ہے، خبر کی حالت ہوتی ہے، اور رفع، یہ رفع سے یہ مراد ہے۔ یکون بالضمة، ضمے کے ساتھ ہوگا، وہ جو نشان ہوتا ہے اس کو ضمہ مراد لیا، واو علامت ہو گئی اور پیش یہ علامت ہے تو ضمہ سے مراد ہے، اور رفع فاعلیت کی حالت، مبتدا بننے کی حالت، خبر بننے کی حالت، ان کی خبر بننے کی حالت، کانا وغیرہ کا اسم بننے کی جو حالت ہے اس کا نام ہے رفع، اور وہ جو حالت ہوئی وہ کیا ہے، رفع کی حالت ہے، یعنی مرفوع، اور جو اس پہ آئی ہے حرکت یا حرف کی شکل میں وہ کیا ہے، ضمہ یا نائب ضمہ۔ والرفع یکون بالضمة، اور رفع ہوتا ہے ضمے کے ساتھ، والنصب یکون بالفتحة، اور نصب ہوتا ہے فتحے کے ساتھ۔ نصب کی جو حالت، کوئی عامل آئے گا اس کو مفعول بنائے گا، تمیز وغیرہ ہے، حال ہے، یہ سب اس میں جو نصب کی حالت ہوگی تو فتحہ دیکھ کر کے پہچان جائیں گے کہ یہ نصب کی حالت ہے، منصوب ہے، اور نصب کا نائب ہے الف، تو اس کو دیکھ کر کے پتہ لگا لیں گے کہ یہ نصب کی حالت ہے، یہ منصوب ہے۔ والنصب یکون بالفتحة، اور نصب ہوگا فتحے کے ساتھ، والجر یکون بالکسرة، اور جر ہوگا کسرے کے ساتھ۔ کسرہ آیا ہے تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہوگا یا حرف جر آیا ہوا ہوگا، تو اس طریقے سے حالت اس کی پتہ چل جائے گی۔ کسرہ یہ ہے حالت کی علامت کے طور پہ ہے کہ ہم جان جائیں گے کوئی زیر دینے والا ہے، یہاں یا تو مضاف زیر دینے والا ہے اور یا پھر کیا ہے حروف جارہ آئے ہوئے ہیں۔ والجر یکون بالکسرۃ، اور جر ہوگا کسرے کے ساتھ۔ والجزم یکون بالسکون، اور جزم ہوگا سکون کے ساتھ۔
اور کہیں سکون ہے تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جزم کی حالت ہے، لم آیا ہے، لما آیا ہے، لام امر آیا ہے، لا نہیں آیا ہے، ان شرطیہ ہے، یہ کچھ آیا ہوا ہے۔ مبنی ہے تو مبنی کا مطلب ہے کہ وہ تو وضع ہے اس کی، لیکن یہاں حالت بیان ہو رہی ہے کہ کوئی کسی کو رفع دے، کوئی کسی کو ضمہ دے، نہیں کو حالت بنائے، رفع کی حالت بنائے، اس کو نصب کی حالت بنائے، جر کی حالت بنائے، تو حالت بنائے تو اس حالت کے لیے کوئی نہ کوئی علامت مقرر ہوگی، تو اس حالت کے لیے علامت، رفع کی حالت کے لیے علامت مقرر ہے ضمہ، اور نصب کی حالت کے لیے علامت مقرر ہے فتحہ، اور جر کی حالت کے لیے علامت مقرر ہے کسرہ، اور جزم کی حالت کے لیے علامت مقرر ہے سکون۔ کبھی کبھی جو ہے مجازن کہہ دیا جاتا ہے ضمے کو، رفع ہے اس پہ، دیکھ رہے ہیں رفع دیا ہے نا، حالانکہ یہ کیا ہے، مجازن ہے، اصل حالت کا نام ہے رفع، اور جو وہ پیش ہے اس کا نام ہے ضمہ، لیکن کہہ دیتے ہیں دیکھیں اس پہ رفع آیا ہے، دیکھیں اس پہ نصب آیا ہے، حالانکہ نصب نہیں رہتا، وہ فتحہ رہتا ہے، تو حقیقی معنی اس کا کیا ہے، فتحہ، اور مجازن کہہ دیتے دیکھو اس پہ نصب آیا، دیکھو اس پہ جر آیا ہے، حالانکہ جر نہیں آیا ہے، کسرہ آیا ہے، اور جر اس کی حالت ہوتی ہے، اور جزم آیا ہے، وہ جزم نہیں رہتا، وہ تو حالت ہے اس کی کہ اس کو وہ اپنی جگہ پہ ساکن کر دینا، تو جو سکون ہے وہ علامت مقرر، جو اس طرح دال کی شکل ہے یہ علامت ہے، اور جو یہ اس طرح پیش کی شکل ہے یہ علامت ہے، زبر کی شکل ہے یہ علامت ہے، اور یہ جو زیر کی شکل ہے یہ سب علامت ہے، تو علامتوں کا نام ہے ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون، اور جو حالتیں ہیں اس کی، ان حالتوں کا نام ہے رفع، نصب، جر، جزم، تو الرفع والنصب والجر والجزم یہ حالات ہیں، اور ان حالات کے لیے جیسے حالت ہے غصے کی، تو غصے کی حالت میں پیشانی پہ بل آنا، تو یہ حالت کی وجہ سے اس کی علامت بل آنا یہ ایسی ہے جیسے ضمہ کا آنا، اور حالت ہے غصے کی، تو غصے کی حالت کیسے دکھے گی، پتہ نہیں چلے گا، حالت تو پتہ نہیں چلتی، حالت کی کوئی علامت ہوگی۔ آدمی خوش ہے، پتہ نہیں اندر خوش رہتا ہے، تو خوش رہنے کی جو حالت ہے وہ پتہ چلے گی، دانت کا کھل جانا، اور جو ہے چہرے پہ اس کی علامات کا ظاہر ہو جانا، اس سے پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی یہ سب کیا ہے، آدمی کیا ہے، پسینے میں شرابور ہے، تو حالت کیا ہے، تھکی ہوئی، تو تھکا ہوا ہے تو تھکنا کیسے پتہ چلے گا، تھکنا جو ہانف رہا ہے اور پسینہ آیا ہوا ہے تو وہ علامت ہے، تو علامت کے ذریعے پتہ چلے گا حالت کا۔ تو ایسے ہی یہاں پر یہ جو ضمہ، فتحہ، کسرہ اور اس پہ سکون آتا ہے، یہ سب چیزیں حالت ہیں، رفع کی حالت، یعنی کسی نے اس کو فاعل بنایا ہے کہ یہ کیا کرے، کسی فعل کے ذریعے یہ فاعل بنا ہے اور یہ مؤثر ہے، اور مفعول کی حالت ہے، اس پہ کسی آدمی نے اپنا عمل کیا ہے اور وہ کیا ہے، متاثر ہوا ہے، منفعل ہوا ہے، اس نے قبول کیا ہے، کھانا ہم نے کھا لیا تو کھانا کٹ گیا، جدا جدا ہو گیا، اجزا ہو گئے، چبا لیا تو چبانا بھی کیا ہو گیا، منفعل ہو گیا، تو منفعل ہونے کی اسی کو مفعول کہتے ہیں، منفعل ہونے کی حالت ہے، اثر قبول کر لیا۔ ایسے ہی جو ہے جر ہے، کسی نے زیر دیا، اس کو نیچے کیا تو زیر ہو گیا، تو وہ حالت ہے، تو حالتوں کو بتانا ہے یہاں پر، ایسے جزم ہے۔ ان دونوں میں فرق جو ہے یہ ہے، باریک فرق ہے، لیکن مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈے ٹو ڈے آئے دن اس کو آدمی استعمال کرتا ہے، ان حالتوں کو، حالات کو جو اس کے اوپر رہتے ہیں، حالات کی کیا ہے، علامت۔ ایک آدمی کیا ہے، لحاف اوڑھے ہوئے ہے، تو کیا ہے، لوگ کہیں گے کہ تم کو ٹھنڈی لگ رہی ہے کیا، تو ٹھنڈی لگ رہی ہے جو اندر یہ حالت ہے، اور لحاف اوڑھ رہی ہے تو یہ کیا ہے، علامت ہے۔ ایک آدمی کپڑا وپڑا اتارے ٹھنڈی میں گھوم رہا ہے، ارے بہت گرمی لگ رہی ہے کیا، گرمی اندر کیا ہے، حالت ہے، اور یہ جو گھوم رہا ہے اتار کر کے یہ کیا ہے، علامت ہے۔ ٹھنڈی میں کیا پنکھا چلایا ہے تو کیا کہیں گے، اس کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ کیا گرمی لگ رہی ہے کیا، ٹھنڈی میں گرمی لگ رہی ہے، تو اس کو کیا ہے، گرمی لگ رہی ہے کیا، تو گرمی کیا ہے، حالت ہے، اور پنکھا چلنا، چاہے وہ علامت تھوڑا اس سے دور ہی ہو، لیکن وہ علامت وہاں سے ہوا اس کو لگ رہی ہے، تو آدمی کیا کہتا ہے، گرمی لگ رہی ہے کیا، تو گرمی کی حالت کو اس نے علامت سے پتہ لگایا۔ علامت کیا ہے، نشانی ہوتی ہے،
تو اس سے پتہ لگایا۔ تو یہاں پر جو ہے جو ایسے پیش بنا رہتا ہے، زبر بنا رہتا ہے، زیر بنا رہتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ پہچان ہوتی ہے، علامتیں ہوتی ہیں، اور علامتوں سے حالات کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ رفع، نصب، جر، جزم یہ حالات ہیں، اور اس پر جو لکھا ہوا رہتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو پہچاننے کی علامت ہے۔ وما عدا ذلك يكون نائبا عنہ، اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ اس کا نائب بنے گا۔ یہ 2 سطر رہ گئی لیکن وقت پورا ہو گیا ہے، تو یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگلے سبق میں ان سطروں کو پڑھ لیں گے، پھر آگے کا سبق بھی چلے گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔